براہ راست آپ کو دکھائیں گے پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بانٹ ہوئی اور بہت زیادہ ہارس ٹریڈنگ کر کے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی جمہوری ملک میں کسی آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی جمہوری ملک میں جب ایک سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ عوام کے پاس دوبارہ جایا جائے، جمہور کی آواز جو ہے اس کو سنا جائے، اور جمہور کی آواز سنی جاتی ہے الیکشن کے ذریعے۔ تو الیکشن کا اعلان کریں، اور اگر آپ کو کوئی کہتے ہیں جی الیکٹورل ریفارم، یہ بہانے ہیں۔ روز فضل الرحمان اٹھ کے کہتا ہے اور آصف زرداری کہتا ہے کہ جی ہم نے ریفارم کرنے ہیں۔ 2017 میں ایک کمپریہنسو الیکٹورل ریفارم ہوئی جس کا میں بھی حصہ تھا، اور بڑے تفصیل سے سارے معاملات جو تھے طے کیے گئے، لیکن یہ جو اب، اور اس میں شاید ہی چند چیزوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اور جو کمی رہ گئی ہے اس کو گفت و شنید سے حل کیا جا سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ پہلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی، اور یہ بھی نہیں کہ انتخابات کو جی اگلے سال کرائے گئے، جلد انتخابات کا اعلان کیا جائے، تو پھر ہم کوئی اگر کمی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ اس لیے بہانے بنا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ یہ جو باہر کے اشاروں پہ حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پاکستان کی عوام کبھی پسند نہیں کرے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے، ابھی ان کو 6 ہفتے تقریباً ہونے والے ہیں، دھیلے کا کام نہیں کیا۔ یہ نالائق ترین حکومت ثابت ہو رہی ہے، اور روز روز پیسے کی قیمت جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اتنی نچلی سطح پہ پہنچ گئی ہے جہاں بڑی دیر پہلے تک ایسی صورتحال نہیں تھی۔ تو ان کا تو بری حالت ہے۔ وہ جو وزیر اعظم ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، آنیاں جانیاں اس کی بہت ہے، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھیں کوئی کہ ان 6 ہفتوں میں کیا کیا ہے انہوں نے، تو کوئی ایک چیز بتا دیں جو انہوں نے کی ہے۔ بلکہ یہاں تو ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے کہ ایک وزیر خزانہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے، مفتاح اسماعیل، ایک وزیر خزانہ اسحاق ڈار باہر بیٹھ کے لگا ہوا ہے۔ جو بات مفتاح اسماعیل کرتا ہے اس کا جواب، اس کو نفی جو ہے وہ اسحاق ڈار کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا حکومت ہے؟ اور پھر ساری حکومت اٹھ کے، ایک نالائق حکومت جو ہے اٹھ کے جناب ایک جو ابسکانڈر، ایک بھگوڑا ہے، جو قانون سے بھاگا ہوا ہے، جو کنوکٹڈ ہے، جو علاج کرانے گیا تھا آج تک اس کا علاج مکمل نہیں ہوا، اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اسے ہدایت لینے کے لیے۔ تو یہ تو پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق ہے، ہمارے لیگل سسٹم کے ساتھ مذاق ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جو کنوکٹڈ ہے، جس کو سزا ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہہ کے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے علاج کرانے جا رہا ہوں، اور وہ جا کے سال سے غائب ہے، اس کے سامنے جا کے ہمارے وزیر اعظم اور کیبنٹ کو پیش ہونا، یہ ہمارے آئین کے ساتھ مذاق ہے، ہمارے قانون کے ساتھ مذاق ہے، بلکہ ہمارے ملک کے ساتھ مذاق ہے۔ حالت تو ان کی یہ ہے کہ لندن میں بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اب اپنے گھر میں میٹنگ یا اپنے دفتر میں کر نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں بھی غیظ و غضب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سارے جو بحران ہیں پاکستان کے، معیشت کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنے بھی ماہر معاشیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ حالات مزید خراب ہوں گے، بلکہ کچھ لوگ تو سری لنکا کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن وہ تبھی ممکن ہے کہ جب یہ نااہل حکومت کو کام کرے، نالائق حکومت کچھ پالیسیز دے، وہ تو ہے کوئی نہیں۔ اس لیے یہ جو معاشی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، ان سب چیزوں کا ایک ہی علاج ہے کہ انتخاب کرایا جائے۔ اس انتخاب کو کروانا، اگر انہوں نے نہ مانا انتخاب کروانے کے لیے اور اس کا اعلان نہ کیا، تو جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا ہے، ہم سب اسلام آباد آئیں گے اپنا حق لینے کے لیے۔ یہ ایک پیسفل مارچ ہوگا، یہ پرامن ہوگا، اس کا کوئی مقصد کسی قسم کا تشدد نہیں ہے، اس کا مقصد ایک پرامن طریقے سے پاکستان میں انتخابات کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا ہے۔ لیکن رانا ثناء اللہ جس طرح روز دھمکیاں دے رہا ہے، اگر کوئی اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اگر کسی طریقے سے رکاوٹیں ڈالی گئیں،
اور ہماری پرامن اور جمہوری مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر تو بالکل پہیا جام ہوگا، پھر ملک جو ہے وہ جام ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ نہ اریسٹ کریں، نہ کچھ کریں، ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہوش کے ناخن لیں، نوبت کو وہاں تک آنے نہ دیں، انتخابات کا اعلان کریں، کیونکہ وہی ایک واحد حل ہے اس بحران سے نکلنے کا۔ اور کوئی طریقہ کسی جمہوریت میں کسی جگہ پہ کسی بحران سے نکلنے کا اور نہیں ہوتا۔ تو یہ آج ہم میں سرگودا جو آیا ہوں، آپ یہاں دیکھیں کہ جس طرح لوگوں کے جذبات ہیں، جس طرح لوگ مشتعل ہیں، وہ اس لیے کہ یہ ایک ناجائز حکومت کو ایک ناجائز جو طاقت ہے اس کے ذریعے حکومت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو اس لیے میں سرگودا کے عوام کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس میں شامل ہوں گے، اور ہمارے سارے اکابرین جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، سب سے مل کے انشاءاللہ یہاں سے ایک تاریخی قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ مہربانی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔